کہ اسلام کے دشمن نے کبھی ہم کو پوری طریقے سے اسلام سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس نے ہم کو ان مسائل میں الجھا دیا جس کی کوئی حقیقت ہی اسلام میں نہیں تھی. اسلام 75% معاملات پر مبنی ہے، 25% عبادت پر مبنی ہے. آپ کی تہجد، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل، آپ کے ذکر و اذکار، ان میں سے کون سی عبادت ہے اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی، دونوں شکلوں میں اگر تڑپ کر معافی مانگی جاتی ہے، تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ رب ذوالجلال چاہے تو معاف کر دے. لیکن اسلام کا لانے والا اور اسلام کا بھیجنے والا دونوں کہتے ہیں کہ 75% جو اسلام ہے، باپ بن کر اولاد کا، اولاد بن کر ماں باپ کا، پڑوس بن کر پڑوس کا، استاد بن کر شاگرد کا، شاگرد بن کر استاد کا، شوہر بن کر بیوی کا، بیوی بن کر شوہر کا، بہن بن کر بھائی کا، بھائی بن کر بہن کا. لہذا زندگی کے جتنے بھی رشتے ہیں، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی، اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق تم نے مارا وہ تم کو معاف نہیں کرے گا تو مولا بھی معاف نہیں کرے گا. اسلام دشمن طاقتوں نے اس اصول کو سمجھ کر ہمیں 75% کی طرف سے ہٹا دیا. 25% میں ایسا الجھایا پوری قوم جو دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کی گئی تھی، دنیا کی امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، سوچ اور فکر میں انقلاب لانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، خدا کی زمین پر امن و امان کے دورے قائم کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے کے لیے پیدا کی گئی تھی. آج وہ قوم ان مسائل میں الجھ کر ہے. فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، قدرت بھی نگاہیں پھیرتی ہوگی کہ جن کا تعلق کسی مقصد میں بھی نہیں، آخر اس پر یہ قوم بفر کیوں گئی ہے. پوری قوم چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر، جزئی اختلافات کو لے کر پیر پھیلا کر کھڑو، انگلی ہلاتے رہو، ہاتھ اوپر یا نیچے باندھو، آمین زور سے کہو کہ مسجدوں کی چھتیں اڑ جائیں. اس بات پر فرقے بنے، مسلک بنے، مسجدیں الگ ہوئیں، مدرسے الگ ہوئے، قانون الگ ہوئے، علماء بڑھ گئے، یہاں سے وہاں تک. اس کا حاصل کیا ہے؟ کسی اہل حدیث کو پکڑ کر پوچھو کہ عبداللہ ابن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کے مقدس صحابی تھے، اس بنیاد پر کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے کیا قیامت کے دن وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے الیاذ باللہ وہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کی رضا ان پر ہے. معلوم ہوا کہ تیرے رفع الیدین پر ابن مسعود کا داخلہ موقوف نہیں ہے. اگر کوئی عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے کسی حنفی سے پوچھے کہ وہ رفع الیدین کے اگر قائل تھے کہ اس بنیاد پر ان کو جنت سے روک دیا جائے گا، دنیا کا کوئی حنفی نہیں کہے گا کہ وہ جنت سے روک دیے جائیں گے. معلوم ہوا کہ جن چیزوں میں الجھ کر ہیں وہ دنیا نے ہم کو الجھایا ہے. یہ علمی مباحث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے دی گئی راحتیں ہیں. ان کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ مدرسوں کی دہلیز تک تھی، درسگاہوں کے دہلیز تک تھی، علماء کے درمیان تھی. اس کو منصوبہ بند طریقے سے سڑکوں پہ لایا گیا، آپس میں کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کیا گیا، غیروں کی نظر میں ہمیں کمتر ثابت کیا گیا، اور دنیا کو بتایا گیا کہ اسلام اور مسلمان ایک نہیں ہیں، یہ کئی فرقے ہیں، کئی مسلک ہیں، ان کو ایک نہ سمجھو. اور دنیا اپنے اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہو کر رہ گئی. ہر آدمی جب وہ دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا تو اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے تنقید کا آسان راستہ اپنا لیتا ہے. تنقید کا آسان راستہ، اچھا وہ صاحب، ارے نہیں جی ان کا تعلق اس جماعت سے ہے، ان کا تعلق اس جماعت سے ہے، وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. سچ کہا کسی کہنے والے نے، جب آدمی دوسروں پر تنقید کرتا ہے دوسرے الفاظ میں
وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں وہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ حضرات، آج اسلام دشمن طاقتیں اس مسئلے کو لے کر کامیاب ہو گئی، اتنی کامیاب، آپ سوچتے ہوں گے ان کو یہ سب کیسے معلوم؟ قریب میں نے مودی کا ایک انٹرویو دیکھا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ کس اسلام کی آپ بات کرتے ہیں؟ انہوں نے انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے، ملکوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ ان کے ہاں دار الحرب، جنگ کا ملک، دار الامن، امن کا ملک، الگ الگ تقسیم کی گئی ہے۔ ارے یہ معلومات کس نے پہنچائی؟ دار الحرب کی تاریخ کیا ہے؟ دار الامن کا نظام کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، لگتا ہے جن کو اسلام کی دعوت پسند نہیں ہے، لہذا انہوں نے لے کر اسلام میں کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے، انسان کا نہیں ہے، لہذا آج ہم اسی میں الجھ کر رہ گئے اور ہم نے کبھی اصل غرض و غایت اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جماعت کو لازم پکڑو، لزوم الجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے ہٹ کر نہ رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو جماعت سے مراد کیا ہے؟ موجودہ دور کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، جو نبی کو آخری نبی مانے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، آخرت پر یقین رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے، کہا کہ وہ جماعت ہے، اسی کو مسلمان کہا جائے۔ لہذا آپ نے اور میں نے جو جماعتیں بنا لی ہیں، اس حدیث سے لزوم جماعت کا وہ مراد نہیں ہے۔ کوئی تبلیغی یہ کہے کہ میرے پیچھے آؤ جبھی جنت میں جاؤ گے، اس کے علاوہ سب کے سب جماعت سے باہر ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق۔ کوئی سلفی یہ کہے ہم اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی جماعت اسلامی کا یہ کہے ہم سے ہٹ کر جو بھی ہوگا اس کی نجات ناممکن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص نے 4 اینٹ کی اپنی مسجد بنا کر اسی میں خوشی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو منا، جو شخص ہمارے قبلے کو قبلہ بنائے، ہمارے طریقے پر نماز پڑھے، ہمارے ذبیحے کو کھائے، وہ میری امت میں سے ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ لہذا اقبال نے جسے کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ چھوٹی سی چیزوں میں الجھ کر رہنا امت مسلمہ کی غرض و غایت نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمین کی جانشینی کے لیے امت محمدیہ کو بنایا ہے، لہذا اونچی سوچ، اونچی فکر، اونچا عمل، اونچا نظری، فکری توسع، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا لزوم جماعت کو لازم پکڑو۔ لہذا تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جس کے بنیادی عقیدوں میں کوئی فرق نہیں وہ جماعت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ لہذا اس میں سے بنیادی فرق کیسے ہے؟ جیسے کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی ہی نہ مانے، قادیانی ہے، وہ کبھی اسلام مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ شیعہ کے فرقے ہیں جن کے ہاں اللہ کے نبی کی نبوت، نبی کی جو نبوت ہے وہ اتفاقاً تھی، لہذا وہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس بات طبقے ہیں جنہیں جن تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ جماعت میں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہاتھ اوپر بانے، بیچ میں بانے، نیچے بانے، چیخ کر پکارے، ناچ کر دکھائے، انگلی ہلائے یا نہ ہلائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ علماء یہاں پر موجود ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں اگر ان کا علم برحق ہے کہ یہ مسائل راجح اور مرجوح سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے مسلک کے مطابق اس کو راجح سمجھتا ہے، کوئی اس کو راجح سمجھتا ہے، لہذا ان چھوٹی سی چیزوں کو رکھ کرے نہ کرے۔ اور علماء اپنی دکان چمکانے کے لیے امت کو فرقوں میں نہ بانٹے، بانٹتے امت کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، امت تباہی کے دہانے پر آ جاتی ہے، مسجدیں اختلافات کا مرکز بن کر رہ جاتی ہیں۔ سچ کہا کسی کہنے والوں نے، بڑی خوب بات کہی،
کہ لوگوں تعلیم کے ذریعے انسانوں میں پھوٹ، جماعت کے نام پر پھوٹ، قرآن اور حدیث کے نام پر پھوٹ، یہ عجیب سی چیز ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا خوب کہا، آخر ہم پھنس ہی گئے رہنما کی چالوں میں، آخر ہم پھنس ہی گئے رہنما کی چالوں میں، خوف تھا اندھیروں کا لٹ گئے اجالوں میں۔ لہذا علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، امت کو بانٹنے کے بجائے اتفاق ایک مرکز پر لانے کی کوشش کریں، محدود چیزوں کو رکھ کر امت میں دیرانے پیدا نہ کریں۔